بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جو کچھ کر رہا ہے خیر یا شر اپنے ارادے سے کر رہا ہے، اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اور اللہ نے اس کے اندر خیر کی قوت بھی رکھی ہے، شر کی طرف جانے کی طاقت بھی رکھی ہے۔ وہ جس راستے کا انتخاب کرے گا، جس راہ پہ چلے گا، وہی اس کا انجام ہوگا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ مسئلہ تقدیر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا ذکر القدر فامسکوا، جب مسئلہ تقدیر کا چھڑے تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اس مسئلے کی کما حقہ سمجھ کے لیے جو عقل چاہیے ابھی ہمارے پاس، ہماری عقل میں وہ وسعت نہیں ہے۔ اور کسی سے وہ کام لیا جائے جو اس کے بس میں نہ ہو، اس سے اوپر کی چیز ہو، تو جواب صحیح نہیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کیلکولیٹر ہے، آپ اس سے ایک لمٹ تک حساب کر سکتے ہیں، تو جو اس کی لمٹ ہے، بنانے والے نے اس کو اس لمٹ تک کے لیے بنایا ہے، اگر وہاں تک اس سے حساب لیں گے، کام لیں گے، تو آپ کو جواب صحیح ملے گا۔ اس سے اوپر کا اس سے کام لیں گے تو جواب آپ کو غلط ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو علم کے ذرائع سے نوازا ہے۔ ہمارے حواس خمسہ علم کے ذرائع میں سے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، کسی چیز کو چھونے کی کر کے محسوس کرنے کی صلاحیت دی، سونگھ کر کے کسی کی چیز کی خوشبو معلوم کرنے کی صلاحیت دی۔ اور جہاں پہ یہ حواس بے بس ہو جاتے ہیں تو ان کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمایا کہ جن چیزوں کا علم ہمیں اپنے ان حواس خمسہ، 5 حواس کے ذریعے نہیں ہو پاتا، اس کا علم ہمیں عقل کے ذریعے ہوتا ہے۔ کہ مثال کے طور پر ایک چیز کو آپ نے دیکھ کر کے اس کی رنگت کو معلوم کر لیا، سونگھ کر کے اس کی خوشبو کو معلوم کر لیا، چھو کر کے اس کی ٹھنڈک گرمی کو معلوم کر لیا، چکھ کر کے اس کا مزہ معلوم کر لیا، لیکن وہ چیز آپ کے لیے نفع بخش ہے یا نہیں ہے، اس کا علم آپ کو ان چیزوں کے ذریعے نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اس کو جاننے کے لیے عقل کی نعمت عطا فرمائی کہ عقل سے معلوم ہوتا ہے، عقل آپ کو وہاں پہ رسپانس دیتی ہے۔ لیکن پھر ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ جہاں پہ ہماری عقل بھی بے بس ہو جاتی ہے، وہ اس کی لمٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا کہ یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا علم عقل سے نہیں مل پاتا۔ تو اس کے لیے اللہ نے وحی کی نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ وحی کے ذریعے بے شمار علوم اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا کیے۔ انبیاء کرام پر اللہ نے وحی نازل کیا اور ان کے ذریعے بے شمار باتیں ہم تک پہنچی۔ تو عقل کا بھی ایک محدود دائرہ ہے کام کرنے کا۔ مسئلہ تقدیر کی مکمل تحقیق اور اس کی رسائی اور اس کو مکمل سمجھ لینا، یہ عقل سے ماورا ہے۔ کچھ حد تک بات سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسئلہ تقدیر چھڑے تو رک جاؤ، بس اللہ کے فیصلے پر ایمان رکھو اور یاد رکھو کہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ علماء نے اس کو سمجھانے کے لیے اور ہماری سمجھ کے قریب کرنے کے لیے ایک مثال دے کے سمجھایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسئلہ تقدیر کی تفصیل بہت زیادہ ہے، جس میں پڑھنے کا نہ یہاں موقع ہے نہ ہمیں پڑھنا چاہیے،
بلکہ ایمان لانا چاہیے، اور ہم سب یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان تقدیر پر ہے۔ اسی لیے ایمان کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن تقدیر پر ایمان لانا بھی ہے، اور جو شخص تقدیر پر ایمان نہ رکھتا ہو تو چاہے وہ کتنی ہی نیکیاں کرے، کتنی ہی بھلائیاں کرے، کتنی ہی نمازیں پڑھے، کتنے ہی کلمے پڑھے، لیکن اس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو علمی تحقیق کرتے ہیں، قرآن بھی خوب پڑھتے ہیں، نماز روزے کے پابند بھی ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ تقدیر کو نہیں مانتے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تم جانا اپنے علاقے میں واپس تو ان سے کہہ دینا کہ ان کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ صحابی رسول۔ ان کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے بری ہوں۔ اور یاد رکھ لو، اگر ان میں کا کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے تو اللہ اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں۔ تو تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جتنا سمجھ میں آ جائے سمجھ لینا، باقی اللہ کے فیصلے پر چھوڑ دینا۔ تو دیکھو علماء نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ دیکھیے تقدیر کے یہاں جو کہا گیا کہ ابن آدم کا زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جسے وہ لامحالہ پانے والا ہے، یعنی وہ کتنی یہ بدکاری کرے گا یہ بات پہلے لکھی جا چکی ہے۔ تو ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اللہ نے لکھ کر کے گویا کہ انسان کو مجبور کر دیا، اللہ نے اس کو گویا کہ اس کام میں لگا دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اصل میں دیکھیے ہم ناقص ہیں، ہمارا علم ناقص ہے، ہماری صفات ناقص ہے، ہمارا کمال ناقص ہے، اور اللہ کی ذات ہر پہلو سے کامل ہی کامل ہے۔ تو اللہ کا علم بھی کیا ہے؟ کامل ہے۔ تو کامل علم اور ناقص علم میں تو فرق ہوگا، کامل ذات میں اور ناقص ذات میں تو فرق ہوگا۔ فرق یہ کہ ہم اور آپ کسی چیز کو ہونے کے بعد، مشاہدے کے بعد، سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، برتنے کے بعد جانتے ہیں، اور اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چیزوں کا علم اس کے وجود سے پہلے ہے، اس کے وجود سے پہلے، ان چیزوں کے وجود میں آنے سے پہلے، وہ واقعہ کے ہونے سے پہلے ان چیزوں کا علم اللہ کو ہے، اور کامل علم ہے، اس لیے اس کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہم ناقص علم والے ہیں تو ہمیں جانکاری میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، کہتے بھائی آپ کی جانکاری غلط ہے، لیکن چونکہ اللہ کا علم کامل ہے تو اس کا علم غلط بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کو ہر چیز کا علم اس چیز کے ہونے سے پہلے ہو گیا۔ تو اللہ نے اپنے علم کے مطابق بندوں کی تقدیر لکھ دی کہ فلاں بندہ فلاں موقع پہ ایسا کرے گا، فلاں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ چونکہ یہ علم کامل ہے اس لیے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ اللہ کو ان چیزوں کا علم پہلے ہو گیا اور علم کے مطابق اللہ نے لکھ دیا، تو کیا لکھنے کی وجہ سے وہ چیز آپ پر لازم ہو گئی؟ نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے حالات کو دیکھ کر کے امتحان سے پہلے آپ کہیں کہ یہ تو فیل ہو جائے گا، اور رزلٹ آیا تو فیل۔ اب وہ بچہ روتے ہوئے آ رہا ہے گھر میں کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے، غلطی ان کی ہے کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ فیل ہو جائے گا اس لیے میں فیل ہو گیا۔ اس کے بولنے کی وجہ سے یہ فیل نہیں ہوا، اس کے حالات کی وجہ سے فیل ہوا وہ۔
البتہ اس نے کیوں کہا کہ فیل ہو جائے گا؟ کہ اس کی وجہ سے اس کے حالات کو دیکھ کے اسے پہلے معلوم ہو گیا کہ اس کی جو صبح و شام ہے، اس کی جو مصروفیات ہیں، اس کا جو شوق ہے اور اس کی جو لاپرواہی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ فیل ہوگا۔ تو کسی چیز کا علم ہو جائے اور اس علم کی وجہ سے ایک بات کہی جائے تو اس سے انسان پر گویا کہ وہ چیز لازم نہیں کر دی جاتی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ کوئی انسان زندگی میں کون کیا کیا برائی کرے گا، اس کے مطابق اللہ نے لکھ دیا۔ تو گویا کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے، خیر یا شر، اپنے ارادے سے کر رہا ہے، اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اور اللہ نے اس کے اندر خیر کی قوت بھی رکھی ہے، شر کی طرف جانے کی طاقت بھی رکھی ہے۔ وہ جس راستے کا انتخاب کرے گا، جس راہ پہ چلے گا، وہی اس کا انجام ہوگا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ قرآن نے کہا کہ انسان جس چیز کو اپنے ارادہ و اختیار سے اختیار کرے گا، چنے گا، عمل کرے گا، اسی کے اعتبار سے اس کے لیے ثواب ہے یا عذاب ہے۔